3 آدمی جو ہے وہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ رات ہو گئی، رات ہونے کے بعد انہوں نے ٹھہرنے کے لیے، رکنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے جگہوں کو تلاش کیا تو انہیں ایک غار ملی، پہاڑ کے اندر لیجیے ایک غار۔ تو ان تینوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پر رات گزاریں گے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے جائیں گے اپنے سفر کی طرف۔ تو جب وہ غار میں داخل ہو گئے نا، اندر آرام کرنے لگے، ہوا یہ کہ اب رات کے وقت وہ تو اندر بیٹھ گئے تینوں۔ اب جو ہے پہاڑی سے پتھر گرا اور گرنے کے بعد وہ اس غار کے منہ پر آ کر رک گیا۔ اب پورا غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یار اب کیا کریں، زور لگاتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں تو وہ غار کا نا منہ اس پتھر سے کھلتا نہیں، یعنی پتھر نہیں ہل رہا۔ زور لگانے کے باوجود بھی تکلیف پریشانی ہو رہی ہے، بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نہیں ہل رہا۔ تو اب تینوں لوگوں نے کیا کہا کہ اپنے اچھے اعمال کو نا یاد کریں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جو عمل ہمارا کوئی ایسا ہو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو اس وسیلے کے سبب اللہ تعالیٰ میں اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس شخص میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ باری تعالیٰ، اے رب پروردگار، جب بھی میں جانور چرانے جاتا ہوں، مولا تو جانتا ہے کہ جب میں اپنے جانور کو چرانے جاتا ہوں تو واپس آ کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو بکری کا یا گائے بھینس جو بھی میرے پاس ہوتی ہیں ان جانوروں کا سب سے پہلے دودھ جو ہے اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ مولا تو یہ بھی جانتا ہے کہ ایک رات مجھے دیر ہو گئی کہ میں اپنے جانوروں کو چراتے ہوئے دور تک نکل گیا اور مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو جب میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو میں نے جانور سے دودھ چویا، برتن میں لیا اور ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ مولا جب تک انہوں نے بیزاری نہیں کی، آنکھ نہیں کھولی، اٹھ نہیں گئے، مولا میں ان کے قریب کھڑا رہا۔ جب ان میں سے کوئی ایک بیزار ہوا، جب وہ بیزار ہو گئے، جب وہ جاگ گئے کہ مولا، میں نے پھر وہ دودھ جو ہے اپنے والدین کو پیش کیا اور انہوں نے دودھ پیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اٹھایا اور پھر اسے دودھ پلایا۔ مولا اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو، مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، اس تکلیف اور پریشانی سے مولا ہمیں نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صدقے کیا فرمایا، وہ لوگ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں جب یہ دعا ہم نے کی نا، پہلے شخص نے یہ دعا کی، التجا کی، اپنا عمل پیش کیا رب کی بارگاہ میں، تو وہ جو غار کے اوپر پتھر تھا نا وہ تھوڑا سا سرک گیا۔ پہلے اندھیرا ہو چکا تھا، اب روشنی جو ہے وہ غار کے اندر داخل ہونے لگی۔ تو اب کہا دوسرے شخص نے کہ اے مولا پروردگار، تو جانتا ہے کہ میری چاچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا مجھے اس سے پیار تھا، تو میں کسی طریقے سے اس کے ساتھ بڑا، کیونکہ عزیز تھا، میرے دل کے اندر وہ بھا جاتی تھی۔ تو ایک دن نا وہ میرے پاس آئی اور بڑی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو کر نا میرے پاس آئی، بڑی بیچاری قحط میں پڑ گئی تھی، کھانے اور پینے کی اشیاء اس کو گھر میں ختم ہو گئی، مجبوری کے تحت وہ میرے پاس آئی تو مجھ سے کچھ کھانا وغیرہ، راشن اور کچھ پیسے مجھ سے مانگے۔ تو میں نے کہا کہ میں تجھے 120 دینار دوں گا۔ کیا دوں گا؟ 120 دینار دوں گا، لیکن تجھے میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ مجبوری کے سبب اس کے پاس گئی تھی، بڑی مجبور تھی، کھانے اور پینے کی اشیاء گھر میں نہ ہو اور قحط بڑھ جائے، بھوکے اور پیاسے رہنے لگ جائے تو برے اعمال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے مولا اس پر قابو پا لیا، یعنی وہ اس بات پر راضی ہو گئی کہ میں تیرے ساتھ غلط کام کر لوں گی، لیکن جس طرح ہی میں اس کے قریب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، اللہ سے ڈر اور میرے حق کو اس زنا کے ساتھ ختم نہ کر، یعنی یہ جو حق ہے وہ حق مہر سے ادا ہوگا اور اس کے پاس ہی پاک جو ہے وہ جائز ہوگا، تو میرے اس حق کو ضائع نہ کر اور اللہ سے ڈر۔ تو کہنے لگا کہ مولا تو جانتا ہے، جب اس نے یہ بات کہی میرے دل پر اثر کر گئی، مولا میں تیری خوشنودی کے لیے
تیری رضا کے لیے، تیرے خوف سے مولا میں اس سے دور ہو گیا، اسے میں نے 120 دینار بھی دیے اور میں نے اسے چھوڑ بھی دیا، یعنی مولا تیری رضا کے لیے سارا عمل کیا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ مولا اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو تو اس پریشانی اور تکلیف سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صدقے وہ 3 آدمی سے دوسرا شخص کہتا ہے کہ پہلے آدمی نے دعا مانگی تھی تو تھوڑی سی پتھر سے جگہ اتنی کھل چکی تھی کہ روشنی داخل ہونے لگی، اور جب دوسرے شخص نے یہ بات عرض کی مولا تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا، اگر تجھے پسند آیا ہو تو اس پریشانی اور تکلیف سے نجات دے۔ فرمایا کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، یہاں تک کہ اس میں جگہ اتنی ہو گئی کہ صرف ہاتھ جا سکتا تھا، گزر کوئی نہ سکتا تھا۔ تو جب یہ بات ہو گئی، دوسرے شخص نے بھی یہ کہہ دی، تو تیسرا شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مولا تو جانتا ہے جب بھی مزدور میرے پاس مجھے کام کا موقع ملا جس میں میں نے کام کروانا تھا تو میں مزدوروں کو لے کر آیا اور میں نے ان سے کام کرایا اور شام کو ان کی مزدوری ٹائم پر دی، لیکن اس میں سے ایک شخص جلدی چلا گیا تھا جس کے میں مزدوری نہ دے سکا، اور مولا تو جانتا ہے اس مزدور کی اس رقم کو میں نے استعمال کیا اور اس سے جانور خرید لیا، بکری خرید لی، اس سے بچے ہونے لگے، بکرا اور بکری ڈبل ہو گئے اور بڑے جانور بھی ساتھ ہو گئے، مولا مال و دولت اکٹھی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد، کچھ مہینے کے بعد، سالوں بعد وہ جب آیا، جب اس نے کہا کہ ایک شخص تو تمہارے پاس میں نے مزدوری فلاں دن کی تھی تو میری مزدوری تیرے پاس رہتی ہے، لہٰذا وہ رقم مجھے واپس کر دے۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ ٹھیک ہے تیری مزدوری میرے پاس تھی تو سن کہ میں نے وہ تیری رقم کو اپنے کاروبار کے لیے، میں نے اس سے ایک بکری خریدی، اس سے بچے ہوئے اور اس کے ساتھ بکرا اور بکریاں بڑھتے گئے، ریوڑ ہو گیا، ساتھ میں گائے اور بھینسیں بھی ہو گئی، تو یہ جو مزدوری کا تیرا پیسہ تھا یہ میں نے ڈبل کر دیا ہے، یہ سارے جانور تیرے ہیں، تم لے جا۔ تو وہ ڈرنے لگا کہ اللہ تم مجھ سے مذاق کرتا ہے، میری مزدوری کم بنتی ہے، تم یہ سارا ریوڑ دیتا ہے جانوروں کا، کہا کہ تم میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، کہا کہ نہیں بلکہ یہ رقم میں نے تیری مزدوری والی جو میں نے خرچ کی تھی تو اس کا استعمال کر کر میں نے کیا کیا کہ سارے جانور میں نے اس سے خرید لیے۔ تو یہ ہوا کیا، تو یہ جو ریوڑ جو اکٹھا ہوا ہے یہ تیری مزدوری کے سبب ہوا ہے، لہٰذا یہ سارا ریوڑ اکٹھا کر کے گھر لے جا۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں نے اس مزدور کی مزدوری کا پیسوں کا استعمال کیا اور پھر اس استعمال کیے ہوئے پیسوں سے جو جانور دن بدن، مہینے بعد، سال بعد بڑھتے رہے، مولا جس دن وہ آیا سارے جانور جو اس کی مزدوری کے پیسوں سے لیے تھے، مولا یہ سارے کا سارا ریوڑ میں نے اسے دے دیا اور وہ اس وقت خوش ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ مولا اگر تجھے یہ عمل پسند آیا ہو تو اس تکلیف سے نجات دے دے، اس پریشانی سے نجات دے دے۔ وہ تیسرا شخص کہتا ہے کہ جب یہ دعا التجا رب کی بارگاہ میں عرض کی تو رب تعالیٰ نے وہ پتھر غار سے ہٹا کر نیچے گرا دیا۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے رب تعالیٰ کی مدد ملی کہ جب ہم نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا یہ نیک اعمال ہم نے کیے ہیں تو اس کے توسل سے، اس کے صدقے سے، اس کے وسیلے سے مولا اس پریشانی سے نجات دے، تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس پریشانی سے نجات دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اس میں نا ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جب مصیبت آ جائے، جب پریشانی ہو جائے، جب تکلیف پہنچ جائے، جب عذاب پہنچ جائے، جب پریشانی کا عالم ہو اور اس وقت کوئی بھی نظر نہ آ رہا ہو تو اس وقت رب تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اپنے نیک اعمال کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا ایسا عمل ہے جو رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تھا، خاص طور پر رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اگر اس کا وسیلہ پیش کیا جائے تو رب تعالیٰ وہ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا۔ کون کرنے والا ہے قبول؟ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والا ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہو، اگر کوئی تکلیف ہو، اگرچہ کوئی بیماری ہو،
اس میں رب تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، دعا کی جائے، تو اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ میرا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو جب بھی کوئی پریشانی، تکلیف، بیماری، لڑائی جھگڑے میں معاملات خراب ہونے لگیں، ہے جی، فصلوں کی پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح گھر میں معاملات خراب ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو جس طرح ان 3 آدمیوں کا ذکر ہوا کہ اپنی مصیبت میں انہوں نے نیک عمل کو پیش کیا اور تکلیف سے، پریشانی سے نجات پائی، اسی طرح ہمیں بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے، پریشانی سے نجات دے دے گا۔